اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرجعیت عظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی کے حالات زندگی کے بارے میں جاری تھی، اور ہم اس مرحلے پر پہنچے تھے کہ مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی ایک بابصیرت اور سیاسی بصیرت رکھنے والے مرجع تقلید تھے۔ گو کہ خود انہوں نے اپنی زندگی میں اس بات کا بارہا اعتراف کیا کہ انہیں سیاسی بصیرت جو مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مرحوم آیت اللہ کی عملی زندگی میں ہم اس بات کو بطور واضح مشاہدہ کرتے ہیں کہ آیت اللہ نے ایسے سیاسی اقدامات اٹھائے کہ جو عالم تشیع کے لیے نہایت ہی مفید اور مؤثر ثابت ہوئے۔ مرحوم آیت اللہ کی کرامات میں ایک واقعے کو ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ مرحوم آیت اللہ کی سیاسی بصیرت میں بھی شامل ہے۔ میں اس واقعے کو آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ رضا خان پہلوی کے زمانے میں جب سلطنتی حکم آیا کہ خواتین ایران میں پردے کے بغیر سڑکوں پر آیا کریں گی، اور کسی خاتون کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر پردہ کرے، یہ ایک ایسا صدارتی حکم اور سلطنتی حکم رضا خان پہلوی کے دور میں جب آیا تو متعدد علماء نے اس حکم کی مخالفت کی، اس سے اختلاف کیا، احتجاج کیا، باقاعدہ تحریکیں چلیں اور اس کی مذمت کی گئی۔ ہم نے بانو امین کی حالات زندگی بیان کرتے ہوئے وہاں پر بھی یہ مطلب ذکر کیا کہ یہ بانو امین اصفہان سے احتجاج کرتے ہوئے قم تشریف لے آئیں تاکہ انہیں باقاعدہ سرکاری محافل میں شرکت کی پابندی نہ کروائی جائے اور یہ ان محافل میں بے پردہ ہو کر نہ جائیں، لہٰذا انہوں نے احتجاج کیا۔ اور اسی طرح دیگر علماء نے بھی رضا خان پہلوی کے اس صدارتی حکم اور سلطنتی حکم سے اختلاف کیا اور اپنی آواز بلند کی۔ ایسے میں یہ واقعہ پیش آیا قم سے متعلق کہ قم کی پولیس کا جو سربراہ تھا وہ نہایت ہی اوباش قسم کا انسان تھا، اور چونکہ سلطنتی حکم تھا اور حکومت نے اجازت دے رکھی تھی کہ پولیس والے زور زبردستی کا سہارا لیتے ہوئے ان خواتین جن کے سروں پر چادر ہے وہ چادریں ان سے چھین لیں، تو ایسے میں یہ پست فطرت انسان خواتین کے سروں سے چادر چھیننے کے اقدامات کیا کرتا تھا۔ ایک روز یہ پست انسان حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر میں داخل ہوتا ہے، اور وہاں وہ مؤمنہ خواتین جو حضرت معصومہ کی زیارت کے لیے تشریف لائی ہوتی ہیں ان کے ساتھ زور و زبردستی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے میں خواتین کی چیخیں جب بلند ہوتی ہیں تو مرجعیت عظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی فوراً خواتین والے حصے میں داخل ہوتے ہیں اور زوردار تماچا اس پولیس آفیسر کے منہ پر رسید کرتے ہیں۔ نتیجے میں یہ پولیس آفیسر آیت اللہ مرعشی نجفی کو قتل کی دھمکی دیتا ہے۔ اگلے روز یہ جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور کسی بازار میں جاتا ہے تو اس بازار کی چھت اس شخص کے سر پر گر جاتی ہے اور وہیں پر یہ ہلاک ہو جاتا ہے، واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ وہ افراد جو اس واقعے کو نزدیک سے دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ اس شخص نے مرجعیت عظمیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے اور انہیں قتل کی دھمکی دی ہے، تو یہ امر اور یہ چھت کا گرنا مرجعیت عظمیٰ کی کرامت شمار تصور کرتے ہیں لوگ، اور معاشرے میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ یہ مرجعیت عظمیٰ کی ایک کرامت ہے۔ 15 خرداد کا تاریخی واقعہ جب رونما ہوتا ہے تو ایسے میں حکومتی اہلکار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، اور ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ مرجعیت عظمیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ محاکمہ کیا جائے اور انہیں قتل کر دیا جائے۔ لیکن ایران کا قانون یہ ہوتا ہے کہ مرجعیت عظمیٰ کو کسی بھی صورت میں پھانسی نہیں دی جا سکتی۔ جیسے ہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کا واقعہ پیش آتا ہے، مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی فوراً حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر میں تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو احتجاج کی کال دیتے ہیں۔
آیت اللہ مرعشی نجفی کے حرم مطہر میں آنے سے باقی مراجع تقلید بھی حرم مطہر میں تشریف لے آتے ہیں، علماء تشریف لے آتے ہیں، اور ایک عظیم المرتبت احتجاج قائم ہو جاتا ہے اور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پولیس نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں گرفتار کیا۔ اب ایسے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مرجعیت کے اس بات کے لیے تاکہ حکومت ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کر سکے، 4 افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو باقاعدہ گواہی دیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مرجع تقلید ہیں اور باقاعدہ ان کا رسالہ عملیہ موجود ہے، یعنی توضیح المسائل موجود ہے۔ ایسے میں سب سے پہلے مرحوم آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی تحریر لکھتے ہیں اور سوال کا جواب دیتے ہیں کہ میں نے بارہا اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس سوال کے جواب میں بھی اس بات کا واضح طور پر جواب دیتا ہوں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یعنی آیت اللہ خمینی عالم تشیع کے ایک مرجع تقلید ہیں، ایک عظیم مرجع ہیں، ان کی تقلید ہوتی ہے، روحانیت اسلام کا ایک عظیم ستون ہے اور عالم تشیع کے لیے باعث افتخار شخصیت ہیں۔ اس بیان کے بعد آیت اللہ مرعشی نجفی اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ یہی خط دوسرے مراجع تقلید کی طرف بھی لے کر جائیں تاکہ وہ بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مرجعیت کے بارے میں گواہی دیں۔ آیت اللہ سید ہادی میلانی امام خمینی کی مرجعیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، آیت اللہ شریعت مداری امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مرجعیت کے بارے میں اعلان کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ تہران میں موجود آیت اللہ محمد تقی آملی بھی آیت اللہ خمینی کی مرجعیت کا فتویٰ دیتے ہیں۔ آیت اللہ تقی آملی باقاعدہ صاحب رسالہ اور توضیح المسائل والے مجتہد نہیں ہوتے، لیکن مسلم مجتہد ہوتے ہیں اور پورے معاشرے میں انہیں مرجعیت عظمیٰ کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے۔ ایسے میں یہ 4 فقہا جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مرجعیت کا اعلان کرتے ہیں تو حکومت مجبور ہو جاتی ہے امام خمینی کو چھوڑنے پر، اور انہیں ملک بدر کر دیا جاتا ہے اور انہیں محاکمہ نہیں کیا جاتا۔ اور جب مصطفیٰ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کا ماجرا پیش آتا ہے تو ایسے میں مصطفیٰ خمینی آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی کے گھر میں مہمان کے طور پر مدعو ہوتے ہیں۔ حکومتی اہلکار اپنی کلاشنکوفوں کے ساتھ مرجعیت عظمیٰ کے گھر میں زبردستی داخل ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی کے بعد پاس ہی مصطفیٰ خمینی بیٹھے ہوتے ہیں اور آیت اللہ کے فرزند بھی موجود ہوتے ہیں، سید محمود مرعشی نجفی۔ آیت اللہ مرعشی نجفی ان پولیس والے اہلکاروں سے یہ احتجاج کرتے ہیں کہ مصطفیٰ میرے مہمان ہیں، اگر یہ باہر کہیں ہوتے اور آپ انہیں گرفتار کر لیتے تو یہ ایک الگ مسئلہ تھا، لیکن یہ میرے پاس اس وقت مہمان ہیں، مرجعیت عظمیٰ کے مہمان ہیں، لہٰذا آپ انہیں گرفتار نہیں کر سکتے۔ پولیس والے آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی کے اعتراض پر انہیں مارتے ہیں، اور اس طرح آیت اللہ مرعشی نجفی زمین پر گر جاتے ہیں اور وہ مصطفیٰ خمینی کو زبردستی وہاں سے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد ایران تشریف لاتے ہیں تو ایسے میں آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی ان کے استقبال کے لیے تہران جاتے ہیں۔ سب سے پہلے بہشت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں یعنی بہشت زہرا میں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں عظیم الشان استقبال ہوتا ہے آیت اللہ مرعشی نجفی کا۔ وہاں امروز که جواب از قم تشریف بردید تهران مستقیما از قم اومدید به بیمارستان یا جایی هم تشریف بردید؟ از هرم اینجا رو می‌فرمایید. اول بهشت زهرا رفتیم اونجا پیاده شدیم و فاتحه‌ای برای این مرحوم آقای طالقانی و شهدای این نهضت و اینها، بعد و اونجا حال بنده خیلی به هم خورد. این علت عمده حال به هم خوردن از اونجا شد تو ماشین اینا. این قبور این جوان‌ها رو که دیدم و واقعا رقت بار نمیتونستم خودم نگهداری کنم. بعضی از اینا شاید مادرهاشون اینا اونجا بودن که گریه اون حال منو به هم زد. خداوند انشاءاللہ شہداء کی قبور پر جا کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور شہداء کی مائیں جب اپنے بچوں کے شہادت پر وہاں گریہ وزاری کرتی ہیں، آہ و بکا کرتی ہیں، اور مرجعیت عظمیٰ کو وہاں مشاہدہ کر کے ان سے التماس دعا کا تقاضا کرتی ہیں، تو آیت اللہ نجفی وہاں منقلب ہو جاتے ہیں اور ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور انہیں فوراً وہاں سے منتقل کیا جاتا ہے دل کے ہسپتال میں۔ وہاں پر جب خبرنگار آتا ہے اور آیت اللہ مرعشی سے باقاعدہ انٹرویو لیتا ہے تو آیت اللہ مرعشی نجفی سے وہ یہ سوال کرتا ہے کہ آپ یہاں تہران کس لیے تشریف لائے ہیں؟ خواستم ازتون خواهش کنم که بفرمایید جناب عالی به چه منظور به تهران تشریف آوردید؟ جهت فقط عرض کنم که
دیدار حاج آقا حضرت مستطاب رئیس انقلاب، اول زعیم انقلاب مقدس ما آیت الله آقای خمینی، چون دلم واقعا خیلی تنگ شده بود برای ایشون و نگرانم بودیم. به حمدالله که ایشون یافتیم در کمال سلامتی و متشکریم از آقایان اطباء و زحماتشون که ایشون به زودی امیدواریم که لباس عافیت پوشیده و همه چشم براهیم که برگردن به وطن معلوف خودشون و امیدواریم که انشاءالله خداوند در سایه ایشون روز به روز این نهضت را قوی‌تر و اسلام را قوی‌تر به این مملکت ما یه سر و سامانی پیدا بکنه کہ مفخر همه ممالک اسلامی بشد انشاءاللہ. منتظرین هستیم. تو کہتے ہیں کہ میں اس انقلاب کے زعیم کے استقبال کے لیے آیا ہوں. میرا دل ان سے جدائی کی خاطر تڑپ رہا تھا اور میں ان کی زیارت کر کے اس وقت نہایت ہی خوشحال ہوں. اور فرماتے تھے کہ امام خمینی ایک سیاست مدار شخصیت ہیں، یعنی گویا کہ وہ اس دنیا میں پہلے تشریف لا چکے ہیں اور اس سیاست کو سیکھ چکے ہیں اور اب باقاعدہ اس سیکھی ہوئی سیاست کے ساتھ ان سیاست مداروں کے ساتھ برخورد کر رہے ہیں. یعنی اگر ہم جیسا کوئی سادہ انسان ہو تو یہ سیاست مدار ہمیں کب کا جو ہے وہ ہم سے سوء استفادہ کر جاتے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے سیاست مدار مرجع ہیں کہ انہیں دھوکہ دینا آسان بات نہیں ہے. مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی نہایت ہی علمی استعداد اور علمی قابلیت رکھنے والے مرجع تھے. یعنی حوزے میں ایک اصطلاح معروف ہے ایسے فقہا کے لیے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جامع معقول و منقول ہے، یعنی تمام معقولات کا علم انہوں نے پڑھا ہے اور تمام منقولات پہ بھی انہیں دسترسی حاصل ہے. جب معقول کی بات کی جائے تو معقول میں علم اصول آتا ہے، علم منطق آتا ہے، علم فلسفہ آتا ہے، علم ریاضی آتا ہے، علم ہندسہ آتا ہے، علم حیات آتا ہے، علم نجوم آتا ہے اور اس قسم کے علوم جو معقولاتی علوم ہیں. اور جب علم منقول کی بات آتی ہے تو پھر اس میں سب سے پہلے ادبیات عرب ہے، جس میں نحو ہے، صرف ہے، لغت ہے، معانی ہے، بیان ہے، بدیع ہے، رجال ہے، حدیث ہے اور فقہ ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی منقول کے علوم ہیں. مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی ان تمام علوم کے اوپر مہارت رکھتے تھے. 1000 سے زائد کتابوں کے اوپر مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی کا حاشیہ موجود ہے، ان کے دستخط موجود ہیں اور یہ عبارت تحریر ہے کہ میں نے یہ کتاب کب شروع کی اور کب ختم کی. یہ باقاعدہ انہوں نے باقاعدہ دستخط کے طور پر وہاں پر لکھا ہوا ہے اور کتاب کے اندر بھی مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی نے متعدد مقامات پر اپنی نظر کا اظہار کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آیت اللہ اس کتاب کے اوپر دسترسی رکھتے تھے. اور اس کے علاوہ جب بھی وہ درس پڑھایا کرتے تھے، یعنی باقاعدہ ایک کہنسالی کی عمر میں بھی، یعنی 96 سال کے یہ مرجع تھے اور اپنی زندگی کے آخری ایام تک باقاعدہ وہ درس و تدریس میں مصروف رہے. اور ہم دیکھتے ہیں ان کی ویڈیوز سے متعلق کہ انہیں باقاعدہ افراد سہارا دے کر اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں اور انہیں درس کے اس ممبر پر بٹھایا جاتا ہے. جیسے ہی آیت اللہ ممبر پر بیٹھتے ہیں تو نہایت ہی گرج برس کے ساتھ وہ اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں اور ایسے طلاب کو اور حاضرین کو اپنے درس میں مجذوب کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو کسی اور چیز کی ہوش ہی نہیں ہوتی. اور جس موضوع کو شروع کرتے ہیں اس تبحر کے ساتھ اس موضوع کو شروع کرتے ہیں کہ حاضرین لطف اندوز ہوتے ہیں اور سیر حاصل انہیں علمی استفادہ ہوتا ہے. مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی عوام میں بے پناہ مقبولیت کے حامل تھے اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک عوامی شخصیت تھے. یعنی ایک مدرسے کا ابتدائی طالب علم بھی اگر آیت اللہ مرعشی نجفی کے دروازے پر دستک دے تو آیت اللہ خود جاتے تھے، دروازہ کھولتے تھے اور اس کی رفع حاجت کرتے تھے. اگر وہ آیت اللہ کو دعوت دیتا کہ آپ فلاں مدرسے میں میرے کمرے کے اندر آئیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو آیت اللہ قبول کر لیتے اور چلے جاتے. اور اگر کوئی شخص انہیں اپنے گھر میں، اپنی شادی میں، اپنی مجلس میں دعوت دیتا تو آیت اللہ وہ بھی ایکسیپٹ کر لیتے، چلے جاتے، وہاں دعوت کو قبول کرتے، وہاں بیٹھتے. 5 منٹ 10 منٹ زیادہ نہیں بیٹھتے تھے لیکن جاتے تھے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو. اور ایسے میں لوگ کہتے تھے کہ ہم نے متعدد علماء کو دعوت دی ہے لیکن آغا نجفی واحد شخص ہیں کہ جو سب سے پہلے آتے ہیں اور ضرور آتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ہماری دعوت کو ریجیکٹ کیا ہو. اور خود آیت اللہ فرماتے ہیں کہ قم قدیم کے جتنے بھی گھر ہیں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں میں نے قدم نہ رکھا ہو، مگر یہ جدید جتنے بھی گھر بنے ہیں ان گھروں
گھروں میں نہیں جا سکا ہوں، اور وہ بھی کہولت سن کی وجہ سے ہے۔ یعنی لوگ دعوت دیتے تھے اور آیت اللہ جاتے تھے، ایک عوامی شخصیت تھی اور عوام ان سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ جب بھی کسی کو کوئی مشکل پیش آتی تھی وہ آیت اللہ مرعشی نجفی کے پاس جاتا تھا اور اپنی مشکل کے حل کے لیے ان سے تقاضا کرتا تھا۔ جمعے کا دن مخصوص ہوتا تھا کہ وہاں پر تہران سے پروفیسرز مختلف یونیورسٹیز کے آیت اللہ مرعشی نجفی کے گھر آیا کرتے تھے اور مختلف موضوعات پر سیر حاصل گفتگو ہوا کرتی تھی، چونکہ آیت اللہ مرعشی نجفی کا کتاب خانہ اور ان کی لائبریری ایک ایسی لائبریری تھی جس میں ہر موضوع کی کتاب موجود تھی اور وہ کتاب آیت اللہ نے پڑھی ہوئی تھی، لہٰذا پروفیسر حضرات آیا کرتے تھے اور ان سے مباحثہ کیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے اور آپس میں تبادلہ نظر کیا کرتے تھے مختلف موضوعات کے بارے میں۔ مرحوم آیت اللہ کے فرزند اس بات کو لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اس لائبریری کے پاس ہی ایک حمام عمومی ہوا کرتا تھا۔ معمولاً ایران میں قدیم میں یہ رسم ہوتی تھی کہ گھر میں غسل خانہ نہیں بنایا کرتے تھے اور غسل خانہ گھر سے باہر ہوا کرتا تھا، جہاں لوگ جاتے تھے، غسل کرتے تھے، پیسے دیتے تھے اور واپس آ جاتے تھے۔ انہی غسل خانوں میں ایک ملازمین کچھ اس قسم کے بھی ہوا کرتے تھے کہ جو لوگوں کی مالش کیا کرتے تھے، ان کے جسم سے میل و کچیل اتارا کرتے تھے۔ یہ ایک رسم قدیم میں بھی ہوا کرتی تھی، ایران میں بھی رائج تھی، آج بھی بعض نادر مقامات پر ایسی رسم موجود ہے۔ آیت اللہ مرعشی نجفی کی بھی یہ روش ہوا کرتی تھی کہ وہ انہی حماموں میں جا کر غسل فرمایا کرتے تھے، یعنی اپنی وہ کپڑوں کا جو لباس کا وہ ایک گٹھڑی ہے وہ اپنے بغل میں لے کر صبح بغیر لباس کے ایسے حماموں میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ مختلف جگہوں سے لوگ آتے تھے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے اور انہی عمومی غسل خانوں میں جا کر غسل زیارت کرتے اور بعد میں حضرت معصومہ کی زیارت کے لیے مشرف ہوتے تھے۔ انہی غسل خانوں میں وہ افراد جو لوگوں کو مالش کیا کرتے ہیں یا لوگوں کی میل اتارنے کے لیے انہیں کیسا کیا کرتے ہیں، یعنی ان کے جسم پر کوئی ایسا کپڑا ملا کرتے ہیں تاکہ ان کے جسم سے میل کچیل اتر جائے، تو یہ باقاعدہ ملازم کے طور پر وہاں پہ کام کیا کرتے تھے۔ ان کا قیافہ بھی ایسے ہوا کرتا تھا کہ ان کی داڑھی بڑی ہوا کرتی تھی اور سر پہ بال نہیں ہوتے تھے، یعنی انہوں نے اپنے سر پہ بلیڈ پھیر کر بال کٹوائے ہوتے تھے۔ مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی کا بھی قیافہ ایسے ہی تھا۔ ایک روز صبح جب وہ حمام پر تشریف لے جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہی مالشی آیا ہے اور ہمیں مالش کرے گا، لہٰذا وہ آغا سے کہتے ہیں کہ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں، چونکہ وہ آیت اللہ کو پہچانتے تو نہیں تھے۔ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ ہم نے حضرت معصومہ کی زیارت کے لیے جانا ہے، آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں مالش کریں تاکہ ہم اچھی طرح سے غسل کریں اور پھر غسل زیارت کے بعد حضرت معصومہ کی زیارت کے لیے تشریف لے جائیں۔ آیت اللہ مرعشی نجفی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً آگے بڑھتے ہیں اور انہیں مالش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب باہر سے لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مرجعیت عظمیٰ غسل خانے میں موجود افراد کی مالش کر رہے ہیں تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس کو نہیں پہچانتے؟ یہ مرجعیت عظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی ہیں۔ عین اسی طرح کا واقعہ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی حیات طیبہ میں بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی جب حمام میں تشریف لے کر جاتے ہیں اور لوگ انہیں نہیں پہچانتے تو لوگ ان سے ایک اس قسم کا تقاضا کرتے ہیں اور امام بھی بلا جھجک ان کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام وقت ہیں تو ان سے عذر خواہی کرتے ہیں، ان سے نہایتی شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں پہچانتے تھے۔ اسی طرح سے مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی سے بھی وہ عذر خواہی کرتے ہیں، ان سے معافی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں پہچانتے تھے اور اس طرح سے نہ جانتے ہوئے ہم نے آپ کی خدمت میں جسارت کی۔ یہ آیت اللہ مرعشی نجفی کی عملی حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کا مصداق ہے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرجعیت عظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی کے حالات زندگی کے بارے میں جاری رہے گی۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔